جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ پاک آپ کو خیریت شاد و آباد رکھے، خیریت سے سلامت رہیں۔ دوستو آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ میرے اور جس مجاہد کا، جس مسلمان لیڈر کا لے کے آیا ہوں وہ میرا بہت فیورٹ ہے، اور میں امید کر رہا ہوں کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ 99% وہ آپ کا بھی فیورٹ بن جائے گا، اگر آپ تاریخ سے، اسلام سے، مسلمانوں سے اور ان کی جد و جہد سے اپنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دوستو آج جس ہستی کا میں ذکر لے کر آیا ہوں یہ ہے، ان کا نام ہے جناب حافظ مولانا عمر مختار صاحب۔ ان کی بہادری، ان کی جرت، وہ سب کچھ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان کروں گا، ان کے حالات زندگی۔ تو یہ عمر مختار صاحب کوئی پاکستانی نہیں ہے، کوئی بر صغیر کے مجاہد نہیں ہیں، یہ دوستو لیبین ہے، لیبیا سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو سنے بڑھتے ہیں اپنے آپ ویڈیو کی طرف۔ تو جو ابھی نئے دوست آئے ہیں، نئے سبسکرائبر، وہ نیچے سبسکرائب کریں۔ جو نئے دوست ابھی میری ویڈیو پہ، میرے چینل پہ آئے ہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو جو ہے آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے، آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور میری گزارش ہے تمام پاکستانی بچوں سے، لڑکوں سے جو بھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، خدا را ٹک ٹاک سے نکلو، اپنی تاریخ، اپنے آباء و اجداد کو پہچانو، ان کی بہادری، ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کے اتحاد، اس سب کو سمجھو، ان کے بارے میں جانو، سنو، سمجھو، اور پھر انشاءاللہ تم سچے اور پکے مسلمان اور پاکستانی بنو گے، اور ایک جان بنو گے۔ جب ایک جان بنو گے تو پھر آپ پہ وہی عروج آئے گا، اسلام والا جو پہلے آیا تھا عروج، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ جی تو ناظرین، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ لیبیا کی تاریخ کا ان کی عظیم ترین شخصیت کون ہے، تو ایک ہی جواب ملے گا کہ مولانا عمر مختار، وہ شخصیت جس نے کہا تھا، یہ دیکھیں آپ ان کا نام پورا پڑھیں، عمر مختار مولانا، تو اس پورے نام میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے نام میں کوئی زیر نہیں ہے اور میں دشمن کے آگے کبھی زیر بھی نہیں ہوں گا۔ یہ آپ ذرا اپنے مائنڈ میں اسے دوڑائیں کہ عمر مختار میں کوئی زیر ہے، اگر اعراب لگائیں اس پورے ان کے نام کو۔ جیسے میرے نام میں کوئی زیر نہیں، ویسے ہی میں دشمنان اسلام میں کبھی زیر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، عمر مختار کو اٹلی کے جنرل نے صحرا کا شیر کا نام دیا۔ یہ ہے وہ شخصیت، یہ ہے وہ لائن آف ڈیزرٹ جس پہ فلم بنی، فلمیں بنی، اور ایک نہیں 3-4 بنی، اور ان کو اٹالین جنرل نے کہا تھا دا لائن آف ڈیزرٹ، صحرا کا شیر۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ لیبیا جو ہے نا سارا وہ ڈیزرٹ ایریا ہے، صحرائی ایریا، کوئی ادھر گرین ایریا نہیں ہے، جس وجہ سے تو یہ صحرا کا شیر کیسے بنا، کیسے یہ اس کو نام دیا گیا، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے اٹلی کے خلاف لیبیا کی آزادی کی جنگ لڑی۔ اٹلی نے 1911 میں لیبیا پر قبضہ کیا، جب لیبیا سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی میں پہلے قیام کی ویڈیو بنا چکا ہوں، ابھی میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہ بھی آپ پوری سنیں، دیکھیں۔ اور یہ جو تھے اپنا لیبیا اس وقت سلطنت عثمانیہ کی امپائر کا ایک حصہ تھا۔ انہوں نے 20 برس تک اپنے ملک کو اٹلی کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانے کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔
یہ عمر مختار صاحب نے 1911 سے لے کر جب اٹلی نے قبضہ کیا اور 1931 تک انہوں نے اٹلی کے خلاف ہتھیار اٹھائے، جنگیں لڑی اور 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، اس کا آگے ذکر آئے گا۔ تو لیبیا کی آزادی میں عمر مختار کا 95% 95% رول ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ عمر مختار جیسے حریت پسند کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا عمر مختار کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے اور ان کا لیبیا کی آزادی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ جب 70 سال کے بوڑھے شیر عمر مختار کو جج نے سرعام پھانسی دینے کا حکم دیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا اور ان کو سرعام پھانسی پر کیوں لٹکایا گیا؟ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے آنے والے برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص یا بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ میں آپ کو ویسی ویڈیو لا کے دوں گا جو پہلے آپ نے عام کامن چینلز پہ نہیں دیکھی۔ ناظرین، عمر مختار جن کا عربی زبان میں نام عمر المختار محمد بن فرہاد المنفی تھا، لیبیا پر اطالوی قبضے کے خلاف تحریک مزاحمت کے معروف رہنما تھے۔ وہ 1862 میں جنزور نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق 20 اگست 1858 زوریاب ظفور نامی ایک علاقے میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ عمر مختار نے ابتدائی تعلیم مسجد سے حاصل کی اور قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ اور عالم دین بن کر مولانا عمر مختار بن گئے اور قرآن مجید کے معروف معلم بن گئے۔ انہوں نے 1912 میں لیبیا پر اٹلی کے قبضے کے خلاف اگلے 20 سال تک تحریک مزاحمت کی قیادت کی۔ ناظرین، اکتوبر 1911 میں اٹلی اور ترکی کی جنگ کے دوران اٹلی کی بحریہ لیبیا کے ساحلوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت یہ علاقہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھا۔ اٹلی کے امیر البحر لیوگی فراویلی نے ترک حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ علاقہ اٹلی کے حوالے کر دیں یا پھر طرابلس اور بنغازی، یہ دو شہر ہیں، ٹریپولی جسے کہتے ہیں انگلش میں، طرابلس اور بنغازی فوری کی تباہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ترکوں کے امدادیوں یعنی لیبیا کے شہریوں نے ایسا کرنے سے مکمل انکار کر دیا، یعنی کہ ترکوں نے بھی اور ان کے اتحادی جو لیبین شہری ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ شہر آپ کے حوالے نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، کھڑے رہیں گے۔ اس پر اٹلی نے ان شہروں پر 3 دن تک بمباری کی اور پھر اعلان کیا کہ طرابلس کے لوگ اٹلی کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اٹلی کی فوجوں اور لیبیا کی جماعتوں کے مابین مسلح لڑائی شروع ہو گئی۔ ناظرین، اکتوبر 1911 میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیا کے ساحلوں پر پہنچے۔ اٹالین بیڑے کے سربراہ فراویلی نے مطالبہ کیا کہ لیبیا ہتھیار ڈال دے، بصورت دیگر شہر مکمل تباہ کر دیا جائے گا، حالانکہ لیبیائی باشندوں نے شہر خالی کر دیا تھا۔ جو فراویلی تھا، لیوگی فراویلی، جو اٹالین بحریہ کا سربراہ تھا، اس نے وارن کیا کہ یہ دونوں شہر جو ہے ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو ان دونوں شہروں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور جو اٹالین باشندے تھے جن کو پتہ تھا کہ یہ انہوں نے ہم پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے پہلے ہی شہر جو ہے خالی کر کے لوگوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں بھیج دیا تھا یا چھپا لیا تھا کئی جنگلوں میں۔ جنگل تو خیر نہیں تھے، پہاڑ تھے، ڈیزرٹ ایریا، تھوڑے بہت جھاڑیاں شی ہیں ادھر۔ اور انہوں نے 3 دن تک طرابلس پر بمباری کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، یہیں سے اٹالین قابضوں اور مولانا عمر مختار کی زیر قیادت لیبیائی فوجوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمر مختار جو معلم قرآن تھے، صحرائی علاقوں سے بخوبی واقف تھے اور وہاں لڑنے کی حکمت عملیوں کو بھی خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے
علاقائی جغرافیہ کے بارے میں اپنی معلومات کا اٹالین فوجیوں کے خلاف بھرپور استعمال کیا، اور وہ اکثر و بیشتر چھوٹی ٹولیوں میں اٹالین پر حملہ کرتے اور پھر صحرائی علاقوں میں غائب ہو جاتے۔ یعنی کہ یہ ان کی گریلا وار سٹارٹ ہو گئی تھی، چھوٹے چھوٹے کانٹیجنٹ میں 8-8 10-10 کی ایک وہ سیکشن بناتے، فارمیشن بناتے، اس میں وہ جنگلوں میں چھپے ہوتے تھے، پہاڑوں پہ چھپے ہوتے تھے، غاروں میں چھپے ہوتے تھے، پتھروں اور چٹانوں کی آڑ لے کر چھپے ہوتے تھے۔ یہ آپ لائن آف ڈیزرٹ فلم بھی دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے انہوں نے لڑائیاں کی۔ تو وہ جیسے قافلے گزرتے تھے اٹالین فوجوں کے، ان پہ حملہ کرتے، ان کو نیست و نابود کرتے، ان کا گولہ بارود پکڑتے، چھینتے اور غائب ہو جاتے۔ ان کو پتہ تھا کہ کون سا پہاڑ، کون سی چوٹی سے، کون سے راستے سے ہم نے کدھر جا کے غائب ہونا، چھپنا ہے۔ غاروں کا پتہ تھا سارا کچھ۔ ان کی فوج چوکیوں اور فوجی قافلوں کو نشانہ بناتی اور رسد اور مواصلات کی گزرگاہوں کو گاڑتی۔ عمر مختار کی زیر قیادت مزاحمتی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اٹالین نے نئی چال چلی اور مردوں، عورتوں، بچوں کو حکومت خانوں میں بند کر دیا۔ ان حکومت گاؤں کا مقصد یہ تھا کہ مزید لیبیائی باشندوں کو عمر مختار کی مزاحمتی تحریک میں شامل ہونے سے روکا جائے۔ ان کیمپوں میں تقریباً 1,25,000 باشندے قید تھے، جن میں 2/3 شہید ہو چکے تھے۔ ناظرین، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود عمر مختار کی تحریک رکی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ ناظرین، عمر مختار کی 20 سالہ زندگی اس وقت خاتمے کو پہنچی جب وہ ایک جنگ میں زخمی ہو کر اٹالین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے 20 برس میں عیسائیوں کے خلاف تقریباً 100 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ خود عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ایسا جنگجو اور باصلاحیت کمانڈر پہلے نہیں دیکھا، مگر باہر سے کسی مسلمان ملک سے امداد نہ مل سکی اور وہ جبل اصغر میں محصور ہو کر رہ گئے۔ آخری مارکہ میں ان کے ساتھ صرف 20 یا 25 سپاہی رہ گئے تھے، اور وہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ مولانا عمر مختار آخری گولی تک برابر لڑتے رہے۔ ان دوران دشمن کی ایک گولی ان کے ہاتھ پر لگی جو چھلنی ہو گیا، مگر رائفل دوسرے ہاتھ میں تھام لی۔ بڑی ہمت اور جرأت سے دشمن پر فائر کرتے رہے، یہاں تک کہ اسلحہ ختم ہو گیا۔ بالآخر عیسائیوں نے انہیں گرفتار کر کے اپنے کمانڈر جنرل گرجانی کے پاس پیش کیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 70 برس تھی۔ جنرل نے پوچھا کہ تمہارے بڑھاپے پر ترس کھا کر اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں تو کیا باقی زندگی پرامن رہنے کا وعدہ کرتے ہو؟ ناظرین، مسلمان یقیناً امن پسند اور پرامن ہے، باقی سب غیر مسلم اقوام وحشی ہیں، جیسا کہ حال ہی میں افغانستان اور عراق کی جنگوں میں عیاں ہو چکا ہے، اور جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو حال اس وقت بیت المقدس میں اور یہ جو ہے اپنا یروشلم میں، غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کا ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے ان تمام مقتدر حلقوں کو، مسلمانوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، اور میں حلفاً یہ بات کرتا ہوں، میں حلفاً، اب یہ میرے ریمارکس ہیں، یہ میں نے کسی بک سے سرچ نہیں کیا یا ویڈیو سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ لوگ آپ کے جو اس وقت بڑے بڑے اقتداروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی قسم ان کی بیٹیوں کو یہودی اٹھا کے ان کے سامنے ان کی عزتیں تار تار کرے نا، یہ اتنے بغیرت ہیں، یہ تب بھی نہیں بولیں گے۔ اگر یہ بول جائیں تو میں اپنا سر کٹواؤں گا، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، نہ ان میں اتنی غیرت ہے۔ بزرگ مجاہد مولانا عمر مختار نے اپنے جو ہے دلیر عزم کے ساتھ فرمایا، جب تک تمہیں اپنے ملک سے نکال نہیں لیتا یا خود شہید نہیں ہوتا تمہارے خلاف لڑتا رہوں گا۔ یعنی کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو جنرل نے ان سے پوچھا، تسلی لی کہ ہمیں تسلی دو کہ اگر ہم تمہیں بزرگ سمجھ کے، بوڑھا سمجھ کے چھوڑ دے، آزاد کر دیں، سزا نہ دے، تو کیا تم پرامن رہو گے؟ یہ تحریک جو ہے آزادی کی وہ آگے بڑھاؤ گے تو نہیں؟
تو انہوں نے بڑے جو ہے نا جسے کہتے ہیں جوش میں آ کر جو یہ آگے سے جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا، اور جب تک تمہیں اپنے شہید نہیں ہوتا یا تمہیں اپنے ملک سے نکال نہیں دیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ 70 سال کے ضعیف مجاہد کو زنجیروں سے باندھا گیا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ ان پر تشدد کرنے والے فوجیوں نے بعد ازاں بتایا کہ جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا یا تفتیش کی جاتی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات تلاوت کرتے رہتے۔ ان پر اٹلی کی قائم کردہ ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی۔ ناظرین، مورخین اور دانشور ان پر عائد مقدمے اور عدالت کی غیر جانبداری کو شک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان سے جب آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ انہیں 16 ستمبر سن 1931 کو سرعام پھانسی دی گئی، کیونکہ اٹالین عدالت کا حکم تھا کہ عمر مختار کو پیروکاروں کے سامنے سرعام پھانسی دی جائے۔ ناظرین، آج کل عمر مختار کی تصویر لیبیا کے 10 دینار کے نوٹ پر چھپی ہوئی ہے، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹریز ہالی ووڈ میں 1981 میں ان کی زندگی پر ایک فلم دی لائن آف ڈیزرٹ یعنی صحرا کا شیر بنائی گئی تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر مصطفیٰ الکار تھے۔ فلم میں عمر مختار کا کردار انتھونی کوئن نے ادا کیا۔ ناظرین، علامہ اقبال نے طرابلس کے ایسے شہداء کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، جھکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ مولانا عمر مختار جیسے عظیم مجاہد اسلام کے لیے کسی نے کیا خوب کہا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی ملی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹ ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹ گئی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ تو اپنی جو ہے رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ برائے کرم یہ نیچے سبسکرائب پہ کلک کر لیں اور آپ میرے ساتھ لنک ہو جائیں۔ آپ کو ایسی منفرد ویڈیو میں دوں گا، یہ اتنی کامن یا اتنی ہسٹری اتنی آرام سے کہیں نہیں ملتی، اس کے لیے بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، بہت توجہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں جن کو میں دیکھ کے جن میں تھوڑے تھوڑے شارٹ نوٹس تیار کر کے تو میں وہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں ان سب دوستوں کا۔ اللہ پاک ان سب کو، میرے دیکھنے سننے والوں کو سب کو شاد و آباد رکھے، سلامت رہیں، کہ جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کمنٹ کرتے ہیں اور میں ان کے کمنٹ کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ان کے پیار کا، ان کی چاہت کا، ان کی رسپیکٹ کا، ان کی قدر کا ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو۔ تو کائنڈلی جو ہے ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ یہ دیکھیں نا، سٹارٹ سے لے کر اس کے حالات زندگی میں نے اب عمر مختار صاحب کے سارے اینڈ تک وہی بیان کیے ہیں۔ تو یہ وہ شعر ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے، جن کی تکلیفیں جنہوں نے اذیتیں برداشت کی اور آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، ورنہ آج ہم پہ بھی یہ غیر مسلم لوگ مسلط ہونے تھے۔ دوسری چیز کہ سب دوست اپنے ہر وقت کی دعا میں اپنے کشمیری بھائیوں کو، برما کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ اللہ پاک ان کی مشکلات جو ہے ختم فرمائے، اللہ پاک ان کو آزادی جیسی نعمت سے ہمکنار فرمائے۔ تو ذرا آپ امیجن کریں نا کہ کوئی بھی پاکستانی ہے، یہ ایک دفعہ سوچے، اپنے مائنڈ میں اپنے بچوں کو لائے اور اپنے سامنے اپنے بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں، ان کے کٹے ہوئے جسم، سر جو ہیں دڑوں سے الگ ذرا دیکھے، سوچے، تو ذرا سوچ کے مجھے بتائیں کہ روح کانپتی ہے یا نہیں کانپتی، روح تڑپتی ہے یا نہیں تڑپتی۔ یہ حال ہے اس وقت فلسطین میں، یہ حال ہے اس وقت غزہ کے علاقوں میں ان مسلمانوں کے بچوں پہ۔ 40 50 ایک گھنٹے میں، ایک دن میں وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ تو ان کو غیرت نہیں آنی، ان کو غیرت نہیں آنی جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں۔ میں نے کہا نا، ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کو وہ اٹھا کے لے جائیں، ان کے سامنے ان کو بے آبرو کریں، ان کی تب بھی غیرت نہیں جاگے گی۔
جب اللہ دلوں پہ تالے لگا دیتا ہے نا اللہ کی ذات پاک، تو وہ تالا کوئی کھول نہیں سکتا سوائے اس بندے کے اپنے ضمیر کے۔ اللہ کی ذات نہیں کھولنا ہوتا ہے، لیکن کھلوانا اس کے اپنے ضمیر سے ہوتا ہے۔ تو بس ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک مسلمانوں کو وہی عروج وہی اتحاد دے جو وہی اسلام پہ عروج آئے جو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، جو خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں تھا، ابو بکر صدیق کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اللہ پاک ہمیں وہی عروج دے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔